اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو ٹائپس آف کسٹمرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ ڈالرز کی مارکیٹنگ کریں گے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر جو آپ کے آس پاس ہیں یا آپ سوشل میڈیا کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں ڈالر سیل کرنے کی کسٹمر ڈیل کرنے کی، تو اس میں آپ کو 4 سے 5 کیٹیگریز کے کلائنٹس ملتے ہیں۔ اس کی آپ مثال دے دوں، ایک کپڑے والی دکان ہے نا، اگر ایک بندہ صبح کپڑے والی دکان اوپن کرتا ہے تو اس کی دکان کے اوپر ڈیلی نا 20 لوگ آتے ہیں، 30 لوگ یا 40 لوگ آتے ہیں۔ 20 سے 30 لوگ 40 لوگ اس سے کپڑا لے کے جاتے ہیں؟ نہیں۔ ان میں سے کیٹیگریز کون کون سی ہوتی ہے؟ اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی کپڑا نہیں لینا، وہ آواز لگاتا ہے باجی کپڑا لے لے، تو وہ ایک ڈائلگ بولتے ہیں بھائی جی بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ریٹ بہت زیادہ وہ اس لیے کپڑے نہیں لیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ لینا چاہتی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ادھار کر لو، آپ کہتے ہو نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے پسند ہے لیکن میں کل آؤں گا لینے، یعنی وہ بھی کپڑا نہیں لے کے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ساتھ والی دکان پہ اس سے اچھا کپڑا مل رہا ہے، وہ سستا دے رہا ہے تم مہنگا لے رہے ہو، وہ بھی نہیں لیتے۔ وہ لوگ لیتے ہیں جو آتے ہیں کہ یہ کپڑا چاہیے، انہوں نے لے لیا، وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ یعنی 15 سے 20 لاکھ روپے لگانے والے بزنس مین کو اس کی کپڑے کی دکان کے اوپر بھی اس طرح سے لوگ 7 سے 8 طرح کے لوگ نہ کر کے ڈیلی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا، کام کرتا رہتا ہے۔ آن لائن فیلڈ میں بھی اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ مجھے بھی اس طرح کے لوگ ملیں گے لیکن میں نے لگے رہنا ہے، پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ میں آپ کو 4 سے 5 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ان کو آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ ہم سٹارٹ کریں گے زیرو ٹو ہیرو کی طرف، یعنی ہم 5 سے 1 کی طرف آئیں گے ٹاپ 1 آنے کے لیے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جو پرسن دیکھنے کو ملتا ہے وہ نمبر 4 پہ آتا ہے۔ نمبر 4 کی کیٹیگری آپ کو تھوڑی سی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ جب آپ اس کسٹمر کو میسج کریں گے ایسے پوچھیں گے کہ اگر آپ فائنانس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا کے ڈالرز کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ جنریٹ ہوگا۔ جب آپ اسے ڈیل کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پریزنٹیشن کے دوران ہی آپ کے ساتھ ایگری کر جاتا ہے، اور جیسے ہی سیشن اینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے 3 دن کا سیشن پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ورکنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا اکاؤنٹ بنا دیں۔ وہ آپ کو پیسے سینڈ کرے گا اور اس آپ سے ڈالر لے کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کو پروفٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اسکیم بہت ہوا ہوتا ہے تو وہ ڈر بہت رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈرا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، مینز کہ جس بندے کا 10-15 ہزار کا لاس ہو چکا ہے یا اس کا فرسٹ ٹائم ہے آن لائن فیلڈ میں تو وہ ہچکچاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر آ جاتے ہیں، 4 کے آگے 3 ہے۔ نمبر 3 میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں میں نے کرنا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ مطلب وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی میں نے ڈالر لینے ہیں لیکن میں صبح لوں گا، آپ مجھے صبح میسج کرنا۔ تو ہوتا کیا ہے جب آپ انہیں ڈیل کر لیتے ہو، جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے صبح پیسے لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہو چلو ٹھیک ہے، آپ صبح سے میسج کرتے ہو، وہ صبح کو کہتا ہے میں بزی ہوں، دوپہر کو کہتے ہو میں رات کو کہتا ہوں، تو صبح سے رات، رات سے صبح، رات سے صبح، صبح سے رات، اس طرح سے ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو یار یہ کسٹمر تو ڈیل نہیں ہوا، آپ کہتے ہو چلو خیر ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے 10 سے 15 کسٹمر آپ کو مل جائیں تو پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ مطلب شیطانی وسوسے ایسے آتے ہیں جیسے ہنیری میں شاپر آتے ہیں۔ تو اسی وقت ہی آپ مائنڈ میں کہتے ہو یار میں نے لوگوں کے پاس لوگ ڈالر ہی نہیں پرچیز کر پا رہے، ٹھیک ہے، یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہو، کام چھوڑ دیتے ہو ان لوگوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس چیز سے وسوسے سے بچنا چاہتے ہو نا، تو آپ کسی بھی دکاندار کی ایگزامپل لے لو، جس طرح میں نے کپڑے والی دکان پہ لیا، وہاں پر ڈیلی 40 بندہ 50 لاکھ کا کاروبار ہے، اس کے پاس ڈیلی 50 بندہ بھی آتا ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اگر وہ اسے ڈیل نہیں کر پاتا تو وہ اپنی دکان کو بند نہیں کرتا، یار 50 کسٹمر نے کپڑا ہی نہیں لیا، یار عید گزر گئی ہے، پورا ہفتہ ہو گیا ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ ایک نہیں کمایا، کیا کروں میں، کرایہ سر پر آ گیا، کرایہ دینا ہے۔ تو کیا وہ لوگ اپنی دکان کو بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دکان بھی اس نے ڈلوا کے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، تو کسٹمر بھی دے گا اور وہاں سے انکم بھی جنریٹ ہوگی۔ تو وہ اللہ کی امید کے اوپر کام کرتے ہیں اور کامیابی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اگر مطلب آپ بھی ایسا نہیں کر پاؤ گے کہ اگر آپ اللہ پہ یقین نہیں کر کے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب وٹ ایور ڈائلاگ ہے، کہتا ہے کہ اللہ پہلے ہے کہ
وہ مطلب کیا کہتے ہیں، گسونا پہلے مکہ ماروں تجھے تو یا اللہ، بس اللہ پہلے یا، تو ہم کہتے ہیں بھائی مکہ نہ مار. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنا پہ آپ شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو 2027 آئے گا، آپ اپنی جاب کر رہے ہوگے، لائف چینج نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کی طرف. نمبر 2 پہ کون سا شخص ہے؟ نمبر 2 پہ شخص آپ کو ایسا ملے گا جو بی این بی کوائن کے علاوہ دوسرے کوائنس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوگا. مطلب یو ایس ہے، اس کے علاوہ اور بھی مطلب بی این بی سیل کرنے والے پلیٹ فارم ہے رین بی این بی کے علاوہ. یا وہ کوئی کمپنی والا آپ کو میسج کرے گا کہ بھائی مجھے ڈیٹیل دے دو، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، وہ چسکا لینے کے لیے آیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے اگر آپ کے ساتھ مطلب customer اس طرح کا اگر آپ کو مل جائے دوسرے پلیٹ فارم پہ کام کرنے والا، اگر آپ اسے ڈیل کر لیتے ہو تو وارے نہیں آ رہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا. مطلب وہ آپ کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو دن میں 100 customers کو deal کر کے profit generate کرے گا، اس سے آپ کو بھی profit آئے گا. لیکن ان لوگوں کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے آپ تبھی جیت سکتے ہو جب آپ کا اپنے بزنس کے حوالے سے 100% شورٹی ہو، پورا یقین ہو رین بی این بی کے اوپر، اس کے پازیٹیو پوائنٹ پتا ہو کہ 6 طریقوں سے انکم آتی ہے. اس کے بعد آپ کو اس شخص کے پلیٹ فارم کے بارے میں بھی پتا ہو، یار یہ فار ایور لیونگ کے اوپر کام کر رہا ہے، یہ ٹائمز میں کام کر رہا ہے، یہ ای بی ایل میں کام کر رہا ہے، یہ یو ایس ڈی ٹی پہ کام کر رہا ہے، یہ فورسز پہ کام کر رہا ہے. جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اس کے پلیٹ فارم کے بارے میں سارا پتا ہونا چاہیے. کیونکہ اب ججمنٹ کیسے کرتے ہو آپ کہ بھائی میرے پلیٹ فارم کے اوپر 6 طریقوں سے ایڈنگ آتی، تمہارے پلیٹ فارم میں 2 طریقوں سے 3 طریقوں سے ایڈنگ آتی، تم یہاں پہ آ کے کام کر لو. میں 1,000 1,200 سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں، آپ کا پلیٹ فارم 5,000 10,000 25,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ 1,000 1,200 سے اسٹارٹ کرو. آپ کے کتنے کسٹمر پینڈنگ میں پڑے ہیں ڈالر لینے والے، تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کر لو. یہی چیز اگلے بندے کے مائنڈ پہ ہٹ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر، سسٹر سحر آپ میرا اکاؤنٹ کھلوا دو، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ 1,000 1,200 ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، 4 5 ہزار 10,000 25,000 کوئی افورڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 1 کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جو آپ کو نیگیٹو کریں گے. ٹھیک ہے، نیگیٹو کرنے سے مراد یہ آپ کو نیچا دکھائیں گے. اور بھائی سنا کام کیسا، ابھی آپ کو شروع کیے ہوئے 5 دن ہوئے ہیں، آپ کا دوست یا ارد گرد کے لوگ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں اور بھائی کی حال چال ہے، کام کدھر جا رہے ہیں، بڑے ڈالر شولر کما رہے ہیں، کتنے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس مطلب اس سے میں کیا کہوں کہ 20 سال کے اندر تمہارے ماں باپ کو تم نے 1 روپیہ نہیں کما کے دیا تھا، 25 سال کی ابھی تم جاب کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو مجھے آئے ہوئے ابھی صرف 5 دن ہوئے ہیں، تو تم مجھے کہہ رہے ہو کتنا پیسہ کما رہے ہو. کچھ اسے کو عقل ہے تمہارے اندر کہ جب تمہارے 20 سال کے اندر تم نے 1 روپیہ کما کے نہیں دیا تھا، تب تو تمہیں کسی نے نہیں کہا تھا اور بھائی اسکولے جا رہے ہیں کتنا پیسہ کما رہے ہیں. وہ کہے گا وہ تو میرے پڑھنے کے ٹائم تھے. اسے کہا حالی میں بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب مجھے کون سا 10 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، گنتی کے 5 دن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ انہیں بتاؤ ہی نہ. ٹھیک ہے، ان کو ڈیل کرنے کا میتھڈ اور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ میتھڈ آپ کو کل والے سیشن کے اندر بتایا جائے گا. جو کل آئے تھے، آج ان کا دوسرا دن ہے، کل تیسرا، جن کا آج پہلا دن ہے چلو کل ان کا دوسرا دن ہوگا تو ان کو بھی بینیفٹ ہو جائے گا. ہمیشہ سے اگلے بندے کو جب آپ پراپرلی آنسر دیتے ہو وتھ ایگزامپل تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جو لوگ آپ کو اس طرح سے بولے اس کو جب تو اسکول جاتا تھا 20 سال مجھے لگے 25,000 کما رہا ہے. ٹھیک ہے، اس 20 سالوں میں تمہیں روپیہ آیا نہیں. انہوں نے مجھے آئے ہوئے یہاں پر کون سے 20 سال ہوئے ہیں جو مجھے یہاں سے پیسہ آئے گا. بھی تو اسٹارٹنگ کے دن ابھی مجھے سیکھنے تو بھی میں سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ بندے آپ کو نیگیٹو کر دیں گے، تو آپ ان لوگوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میں نے 5ویں کیٹیگری بنائی تھی، یہ موسٹلی مطلب یہ ہوتے کیا ہے کہ اگر کوئی سسٹر وغیرہ فیس بک کے اوپر پروموشن کرتی ہے تو بہت سے لڑکے آ کے انہیں تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ فرینڈ شپ کر لو. ٹھیک ہے، میں یہ ہے وہ ہوتا کیا ہے، یا تو یہ موویز دیکھ کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ڈی گریڈ ہوتی ہے، جو مطلب اس ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو سمپلی کوئی گالی گلوچ نہیں دینی. آپ نے انہیں کہنا ہے بھائی اگر کام کے ریلیٹڈ سوال ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ تنگ نہ کرو. بس یہ بول کے اگر وہ میسج کر رہا ہے اس کے نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کر دو اور اسے آرچیو میں ڈال دو. 1 2 دن کے بعد دیکھو اگر وہ اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کے آیا آپ کی طرف تو دین آپ اسے پازیٹیو رپلائی کرو. ٹھیک ہے، ادروائز آپ اس کو رپلائی کرو ہی نہ. ٹھیک ہے، اور 1 2 دن کے بعد وہ خود ہی ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی کنسسٹینسی کوئی نہیں ہے. آپ وہ کہتا ہے نہیں کر رہا تو بھاڑ میں جاؤ. صحیح ہے، مطلب یہ خود بخود ہی بھاڑ میں آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. یہ 2 3 دن ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلو شکر ہے جان چھوٹ جاتی ہے.
کیونکہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کیسی. یہی وہ لوگ ہیں جو مرتے دم تک کام کرتے رہتے ہیں, جو اپنے فیوچر کے لیے کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتے. انہی کے لیے. ہیلو, اچھا آواز آ رہی ہے نا میری, چلو شکر ہے. مجھے ڈر لگا کہ چلا گئی. چلیں, اس طرح سے مطلب لڑکے بھی آپ کو سسٹرز کو تنگ کریں گے, آپ نے نا موٹیویٹ رہنا ہے, سر سے اپنے سر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا, اپنی اپ لائن کے ساتھ سسٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا. تو اس کے ریلیٹڈ بھی آپ کو بہترین مشورے دیتے رہے. اچھا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو 5 کیٹیگریز پرسنس کی بتائی ہے نا عام زبان میں, اس کو ہم آن لائن فیلڈ میں یا پارٹ ٹائم کام پروٹیکٹر کہتے ہیں. پروٹیکٹر سے مراد کیا ہے؟ آپ نے سمجھو موبائل فون ہم لیتے ہیں نیا نیا, ہم اس پہ کیا لگواتے ہیں؟ پروٹیکٹر. کیوں؟ نیچے گرے تو اسکریچ نہ پڑے, بچے سے گرے یا بچہ کوئی چیز پینسل پھیر دے تو اس کے اوپر اسکریچ نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو ہم 5 سے 6 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد پروڈکٹر کو چینج کروا لیتے ہیں تاکہ موبائل نیا رہے. آپ یہاں پر نئے آئے ہو, نیا کام سٹارٹ کرو گے نا, تو آپ کو پروٹیکٹر چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پہلے سے اگر میں بتا دوں گا نا کہ بھائی یہ فلاں جگہ پہ آپ کو نقصان ہونا ہے, بچ کے, اگر آپ میری بات کو فالو کرو گے, اس جگہ پہ پہنچو گے, سر نے کہا تھا نقصان ہونا ہے, بچ کے نکلنا ہے, آپ بچ کے نکلو گے, آپ بچ جاؤ گے اور آپ نفے میں رہو گے. ٹھیک ہے, تو اس کلاس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دینا کہ یہ تمہارے ساتھ کام ہو سکتا ہے. اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم کامیابی تمہارا قدم چومے گی, اگر تم سکپ کر دو گے, ڈر جاؤ گے, چھوڑ دو گے, تو تم ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ پروٹیکٹر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً میں لگاتا رہوں گا تاکہ آپ اپنے ساتھ پوزیٹیو رہیں اور اپنے فیوچر کے ساتھ بھی لوئل رہیں. ٹھیک ہے, اور جس نے بھی آپ کو اس میٹنگ کا لنک دیا ہے, آپ اپنے اپ لائن سے بولیں کہ آپ ان سے فیڈ بیک بھی لے لیجیے گا اور فیڈ بیک دے بھی دیجیے گا. اور کوئی بھی سوالات اگر آپ مجھ سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمارے پاس 5 سے 10 منٹ کا ٹائم ہے, اس کے بعد ہم سیشن کو کر دیں گے آف. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ سے پوچھ سکوں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے تو کوئی اگر ایکسپلین کرنا چاہتا ہے تو اپنا مائک ان میوٹ کر کے یہ جو لرننگ سیشن ہے اسے ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کہ 5 کیٹیگری والے لڑکے کون ہیں, صرف ٹائٹل بتا دے کہ یہ 5 طرح کے لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, ان کے یہ ایکٹیویٹی ہوگی, ان سے کیسے کیسے ہم نے بچنا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر کے ایکسپلین کر سکتا ہے. تو یہاں پر چلیں جی طاہر بھائی اپنا مائک ان میوٹ کر کے ایکسپلین کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد الحمد للہ. للہ. جی کامران بھائی, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر 2 بندے میرے کو پہلے مل نہیں رہا, اگر مل جاتے ہیں تو وہ اپنی آئی ڈی جو رجسٹر کریں گے اس سے میرے کو ڈالر ملیں گے؟ جی آپ کو جی اس سے پروفٹ آئے گا. جی کتنا آئے گا؟ لیول اپ کر سکتے ہیں آپ کو 7 سے 14 سو روپے کا آپ کو پروفٹ آئے گا. اس سے ہم لیول اپ کر سکتے ہیں اپنا 1 2. اس میں تقریباً آپ کا 100 200 کا فرق ہوگا, تو آپ اسے کر ایڈ کر کے کر لیجیے. کر لیں گے. ایسے ہی ہم کسٹمر کیسے ڈیل کریں گے, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا بس. آپ کا موبائل اپنا مائک آف کر کے سوال کیا, پھر مائک آف کر دیا, سوال کی اس طرح سے کر لیجیے کیونکہ ساتھ ساتھ نا وہ آواز ریورس آ رہی ہے. اچھا, سوال تھا کہ اگر ہم کر لو یار, یہاں پہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر ہم 2 کسٹمرز کو ڈیل کر سکتے ہیں تو آپ اپنا لیول 2 اوپن کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو منیمم 2 کسٹمر, ٹھیک ہے, میں نے وہاں پہ بتایا کہ اگر آپ 2 سے 3 کسٹمر کو ڈیل کرتے ہو تو آپ کو کتنا پروفٹ آتا ہے, 21 سے 24 سو روپے کا. ٹھیک ہے, 21 سے 24 سو کا آتا ہے, اور جو آپ کا لیول 2 ہے وہ کم و بیش 14 سے 15 سو روپے کا اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 کسٹمر ڈیل کرنا چاہو. آپ کے اگر یوزر آپ کے پاس تقریباً چاہو تو آپ 200 کسٹمر کو بھی ڈیل کر, بتایا نا آپ کا لیول 1 ہے, تو آپ چاہے پورا مہینہ کام کر کے 2 کسٹمرز پہ رکنے کی جگہ آپ زیادہ کسٹمر ڈیل کر کے $50 کما لو. 15,000 پیسہ تو آپ کو پاس ہی آنا ہے نا. تو اس 15,000 روپے میں سے آپ کیا کرو کہ بھائی لیول 2 اوپن کر لو, بقایا جو آپ کے پاس اماؤنٹ بچے گی لم سم 13,000 سے 13,500 روپیہ وہ آپ کھا لو. آپ 2 پہ کیوں رکے ہو؟ لکیر کا فقیر نہیں بننا,
میرا ایک کزن تھا ساہیوال میں، تو میں نے اسے کہا کام کرنا ہے بڑے سال پہلے، نہیں یار مجھ سے نہیں ہوگا. میں کہا کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح سے میں نے اسے سولوشن بتایا، تو وہ مجھے کہتا اچھا ایسے کرنا ہے یار. وہ اچھا، تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بات. وہ کہتا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھے بولا کہ پیر میں موچ نا، وہ کہتے ہیں بھول گیا میں ہاں، چھوٹی سوچ پیر میں موچ کے برابر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کی سوچ ہی وائڈ نہیں، اگر آپ خود سے تکلیف، یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہمیں چھوٹے ہوتے سے پیٹرن بتایا گیا کہ آپ نے رولس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر میں نے آپ کو دو کہنا تو یہ بات صحیح ہے. میں بھی پہلے دو کو دو ہی سمجھتا تھا، پھر بعد میں پتا چلا بھائی ہم دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں بلو دا بیلٹ جانا، اپنی سوچ کے مطابق وہ دو کہنا نہیں کہ میں تو چھ کروں گا. جس طرح ابھی ہم اسکول میں جو بچے ہوتے تھے نا، چھوٹے ہوتے، سر کہتے ہیں اسکول سے نہیں بھاگنا، اس نے کہا آج جیتے بجنا ہے، بریک ٹائم بھاگ گیا، ٹھیک ہے، ڈنکی لگا لی اسکول سے. تو وہ below the belt سوچتے تھے، وہ نیگیٹیوٹی میں سوچتے تھے، پازیٹیوٹی میں سوچتے. ساڑھنے کا چھٹی نہیں کرنی، اس کا مطلب اگر ہم پڑھیں گے تو اچھے نمبر لیں گے، پاس ہو جائیں گے، لائف چینج ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ لمیٹڈ کسٹمر بھی ڈیل کر سکتے ہو. اگر آپ دو کر لیتے ہو تو اس میں پوائنٹ کا فرق ہوگا 50-100 روپے کا، تو وہ اپنی جیب سے ڈال کے لیول اپ گریڈ کر لیجیے گا آپ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر لے تاکہ میں اس کے سوال کا جواب دے دوں. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ اگین سے کر سکتے ہو. جس کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو آنسر کرتا ہوں. جی طاہا بھائی بولیے، سوال کر کے مائک میوٹ کر دیجیے گا ساتھ میں. میرا ایک سوال اور ہے کہ ہم جو بندے ہماری سائڈ سے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ جو آپ کی سائڈ سے آئیں گے کیسے آئیں گے؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کی سائڈ سے کیسے آئیں گے؟ وہ واٹس ایپ کے ذریعے آئیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ ان کو 3 دن کا لرننگ سیشن دلوائیں، ان کو یہاں پر بیٹھیں گے، ان کو پریزنٹیشن میں دوں گا، ان کو گائڈ کروں گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیل کرنے کے لیے کل میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گا. کل جو سیشن ہے، پریزنٹیشن کے بعد جو لرننگ سیشن ہوگا، اس میں آپ کو گائڈ کروں گا کہ آپ نے کانٹیکٹ لسٹ کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے ورکنگ کیسے کرنی ہے. وہ بندے آپ والی سائڈ سے کیسے آئیں گے، ان کو لے کے کیسے آنا ہے، ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آنا ہے، بائک پہ لے کے آنا ہے، وہ سارا کچھ آپ کو میں سکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کل والا سیشن بھی اٹینڈ کرنا پڑے گا. سر میں آپ سے ایک سوال میں کل ہوں گا نہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا. اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے اپ لائن کو میسج کر دیجیے گا. میں نے ایک جو ٹریننگ ہے ان سے بولیے گا کہ سر کی جو کانٹیکٹ لسٹ والی ٹریننگ ہے نا، وہ مجھے فارورڈ کر دیں، تو وہ آپ کو وہ فارورڈ کر دیں گے. تو آپ اس ٹریننگ کو دیکھ کر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس ٹریننگ پہ ورک کر کے اپنی کانٹیکٹ لسٹ بنائیں گے تو آپ نے وہ سسٹر کو بھی سینڈ کر دینی ہے، اور ساتھ میں سسٹر کو کہیے گا کہ آپ نے سر کو سینڈ کر دینی تاکہ وہ اسے چیک کر لیں. ٹھیک ہے، ایک پیج بنا کے میں مطلب وہ کانٹیکٹ لسٹ کا بھی، تو اس سے بھی اویئرنیس آپ کو مل جائے گی، وہ سسٹر آپ کو گائڈ کر دیں گے. اگر آپ میں سے کسی کا دوبارہ کوئی سوال ہے تو آپ اگین سے کر سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ سے آج کا دوسرا دن بھی بہت اچھا گیا. تو جن کا آج فرسٹ ڈے ہے، کل ان کا سیکنڈ ڈے ہوگا. تو آپ نے 3 دن کا سیشن اٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو بھی لایا کریں تو کوشش کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پوری سیریس ہو کے سیشن میں بیٹھا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے اپنی لائف چینج کرنی ہے. ویسے میں بتاتا ہوں نا کہ 20 سے 25 سال یا 30 سال کی ایج کے اندر نا بندے کی روٹین بن جاتی ہے کام نہ کرنے والی 9 to 5 کے بعد. تو جب آپ انہیں بتاتے ہیں وہ آ تو جاتے ہیں، لیکن وہ نا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے 5-10 سالوں سے وہ اس ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ کہیں چائے والے ڈھابے پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن جو اپنی لائف کو چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیٹھتے ہیں اور پھر پورا اپنی لائف کو وہ کہتے ہیں یار 2027 تک کی تو بیٹھنا ہے سیشن میں. 2027 کے بعد صبح سے لے کے رات تک آپ چاہے چائے والے ڈھابے پہ بیٹھے رہو، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں تو نہیں بیٹھوں گا، میں موویز دیکھا کروں گا، میں نے بہت سی موویز دیکھنی ہے. چلیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا یہ قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ ڈیلی آیا کریے گا. اسی امید کے ساتھ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو بہتر بنائے گا اور ہماری لائف کو چینج. جی طاہر صاحب، اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کا.
چلیں شاید مس ہیپلی ہو گیا ہوگا. چلیں اپنا سارا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا ہوسٹ پروفیسر کامران. انشاءاللہ ملتے ہیں کل تھرڈ ڈے کے سیشن کے اندر, جن کا آج فرسٹ تھا کل سیکنڈ ڈے ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.